اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 97-98 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اس آیت کریمہ میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن نے پہلے ایک ضابطہ کلی بیان کیا ہے کہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ کل آیتٍ حتی یروا العذاب العلیم، کہ کوئی بھی ان کے پاس آیت آپ لے کے آ جائیں، کیونکہ اللہ کی نشانیاں کثیر ہیں، معجزات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تعلیمات الہیہ بھی اللہ کی آیات اور نشانیاں ہیں، انبیاء اور رسل و اوصیاء علیہم السلام بھی اللہ کی نشانیاں اور آیات ہیں، حتیٰ کہ انسانی زندگی میں پیش آنے والے حوادث واقعات یہ بھی اللہ کی نشانی ہیں۔ آپ کچھ بھی لے کے آ جائیں، یہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یروا العذاب العلیم۔ یہاں پہ ایمان اضطراری کو ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ کو قبول بھی نہیں ہے اور انسان کی سعادت کا سبب بھی نہیں ہے۔ اسی ضمن میں یونس علیہ السلام کہ حضرت یونس معروف ترین نبی گزرے ہیں، اور ان کے اس آیت نمبر 98 یہ سبب بنی ہے کہ یہ آیت پوری سورہ کا نام کیا پڑ گیا، سورۃ یونس۔ انشاءاللہ اس واقعے کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے، یہاں پہ ایک سوال ابھارتے ہیں اور اس کا کچھ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے واقعات، داستانیں اور قصص کیوں بیان کیے ہیں؟ سوال کے اوپر دقت کریں کہ قرآن کریم نے قصص یقیناً بیان کیے ہیں، جیسے ابھی آپ نے نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملاحظہ کیا، اور تیسرا واقعہ آ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ بالفاظ دیگر سورۃ یونس میں 4 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اکثریتی آیات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو بیان کر رہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اب ہم حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سورہ جو ہے وہ اختتام کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر اس میں کسی اور نبی کا واقعہ نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اسی واقعے کے میں ہم روایات سے انشاءاللہ تفصیلی استفادہ کریں گے، لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے یہ داستانیں، یہ قصص، یہ واقعات کیوں بیان کیے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ آیا یہ لفظ قصص ہے یا قصص ہے؟ قاف کے اوپر فتح زبر ہے یا قاف کے نیچے کسرہ زیر ہے؟ قصص اور قصص میں قرآن کریم میں فرق ہے، حتیٰ کہ اس کی اہمیت اس قدر ہے، قصص کی اہمیت، واقعات، قصے اور داستانوں کی اہمیت قرآن کی نگاہ میں اس قدر ہے کہ پوری ایک سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ القصص۔ سورۃ القصص، سورۃ القصص نام رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے تو ہے سورۃ وہ انبیاء کے ناموں کے اوپر ہے، انبیاء کے ناموں کے ذریعے سے ان کے حالات اور واقعات اور ان کی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اب واقعات کہیں، داستانیں کہیں، قصص کہیں، قصہ کہیں، سب لفظ یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم آئیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ قبل اس کے کہ بحث میں وارد ہوں، آپ کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ کوئی بھی زبان، اس کا لٹریچر اور ادب، اس میں ایک اہم اس کا موضوع و قصہ اور داستان ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی زبان کا لٹریچر اس وقت تک تمام اور مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں یہ والا حصہ کہانی یا داستان یا قصہ کا آپ موضوع نہیں پڑھتے۔ ہر زبان اسی طریقے سے ہے، یعنی ایک لینگویج کا لٹریچر وہ جن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، یا ایک لٹریچر جن موضوعات سے مل کر بنتا ہے، اس میں کون کون سے موضوعات ہیں؟ ایک تو گرامر ہو گئی، دوسرا ہے شعر، اشعار ہیں، تیسرا ہے نثر جو اس میں اچھے کلمات لکھے گئے ہیں،
بلاغت، فساد بلاغت کے اعتبار سے۔ چوتھا کیا ہے؟ قصہ۔ ایک پانچواں بھی اس کے ذیل میں پڑھتے ہیں جسے کہتے ہیں مسرحیہ عربی میں، یا ڈرامہ بھی کہتے ہیں۔ انگلش لفظ یونان سے یہ آیا ہے۔ ٹریجڈی ہے یا کامیڈی ہے، یہ بھی لٹریچر کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ کامیڈی جس میں ہنسانے والی چیزیں ہوں، یہ بھی یونانی ہے لفظ۔ ارسطو کے دور میں اس طرح کی ہوا جاتا تھا۔ ارسطو اور افلاطون کے دور میں جو ریاست یونان میں آباد تھی، وہاں پہ ایک بڑے ہال میں لوگ بیٹھتے تھے اور ان کے سامنے بعض افراد ایکٹنگ کرتے تھے۔ اس ایکٹنگ کرنے کے نتیجے میں یا تو وہ غمگین ایکٹنگ کرتے تھے جس سے سارے کے سارے محزون ہو جاتے تھے، اسے کہتے ہیں ٹریجڈی، یا وہ وہاں پہ مزاح کرتے تھے اور سارے کے سارے خوب ہنستے تھے، اسے کہتے ہیں کامیڈی۔ اور بعد میں یہ چیزیں بقیہ زمانوں میں بھی منتقل ہوتی رہیں اور یہ والے انداز منتقل ہوتے رہے، اور آج کے دور میں تو اوج تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً یہ 1000 سال پہلے ایجاد ہوئی تھی کامیڈی اور ٹریجڈی، اور ابھی سارے کی ساری چیزیں انہی دو کے گرد گھومتی ہیں، فلمیں، ڈرامے، کارٹون وغیرہ، اس میں یہ 2-3 چیزیں دکھاتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام، لٹریچر تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں قصہ نہ پڑھ لیں۔ آپ کوئی حتیٰ سندھی ہے، پشتو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، اس میں آپ کو اشعار بھی ملیں گے، اس میں واقعات بھی ملیں گے، کہانیاں ہیں۔ ضرب المثل اسی کہانیوں سے نکلتی ہے، ضرب المثل کے پیچھے کہانی یا داستان چھپی ہوتی ہے، یا محاورے ہیں، ان محاوروں کے پیچھے بعض اوقات داستانیں، کہانیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے کہانی ہر لٹریچر کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ ابھی ہم عربی پڑھتے ہیں تو عربی لٹریچر میں اگر آپ کسی یونیورسٹی میں عربی لٹریچر پڑھیں تو آپ کو فن قصہ بھی پڑھایا جائے گا اور اس کے عنوان سے بہت ساری کہانیاں بھی پڑھائی جائیں گی۔ یعنی اس کا نام عربی زبان میں کیا ہے؟ فن قصہ، فن القصہ یا الفن القصصی۔ آپ نیٹ پہ لکھیں الفن القصصی، کئی کتابیں آپ کے پاس آ جائیں گی جو کہ عربی لٹریچر کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں۔ قرآن کریم عربی ادب کا ایک معجزاتی شاہکار ہے کہ اس سے بڑھ کر کلام خلق نہیں ہوا، اور اس طرح کا کلام کسی بھی دنیا کی زبان میں موجود نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم کے جہاں معجزات اس کے معارف ہیں، وہی معجزات اس کی اپنی لینگویج، عربی لینگویج میں اس کا فصاحت اور بلاغت کی اوج پہ پہنچ کر کلام کا ہونا ہے۔ یعنی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ معجزہ ہے، لیکن ایک معجزہ وہ ہے کہ جو اس عربی صیاغت میں ہے، یعنی عربی کلمے کا جو اسلوب ہے، وہ اسلوب اتنے خوبصورت انداز میں الفاظ کو پیرویا گیا ہے اور ناپ تول کے الفاظ کو رکھا گیا ہے کہ یہ ساخت الفاظ کی اور جملے کی ساخت بشر نہیں لا سکتا۔ حتیٰ کہ اوج بلاغت کا کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں موجود ہے۔ اب نہج البلاغہ میں، جس طرح نہج البلاغہ میں جہاں سید شریف رضی کا کلام آتا ہے وہاں نہج البلاغہ جدا ہو جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے اپنے کلام سے، اور سید رضی کا کلام پہچانا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں جہاں قرآنی آیت آتی ہے، اس طرح قرآنی آیت جدا ہو جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے یہ امام علی علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا کلام ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم ادب کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اور جو شہرت ہے متکلمین نے جب قرآن کو معجزہ قرار دیا تو انہوں نے جس جہت معجزہ کو سب سے زیادہ بیان کیا قرآن کریم کے، وہ جہت اس کا اعجاز اسی فصاحت اور بلاغت میں ہے۔ معارف کے اعتبار سے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے اتنے معارف کہ نظیر لے کے آئیں۔ جب قرآن چیلنج کر رہا ہے تو چیلنج تب ہوتا ہے نا کہ جب ایک چیز کو انسان سمجھ رہا ہے، وَإِلَّا تو چیلنج ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس کے لیے اپنے طور پہ کوشش کرے گا پھر گر جائے گا۔ لہذا قرآن کے جو عظیم ترین معارف ہیں وہ تو معارف حقانیت کے اعتبار سے کوئی شک نہیں ہے، لیکن توحید کی اعلیٰ ترین بنیادوں کو سمجھنا، مقام نبوت کو انہیں سمجھ لینا، قیامت کے مقامات کو سمجھ لینا، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ قرآن کے معارف در معارف ہیں۔ لہذا ہمارے متکلمین شیعہ سنی دونوں قائل ہوئے، اور قدیم زمانے سے جو انہوں نے قرآن کے معجزہ ہونے پہ کتابیں لکھی ہیں، وہ کون سا جہت معجزہ اٹھایا ہے؟ کیونکہ قرآن کئی جہات سے معجزہ ہے۔ قرآن اپنی
کلام اور اپنے معارف کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، قرآن میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں مستقبل کی اس کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، قرآن میں جو کائنات کی خبریں دی گئی ہیں اس کے اعتبار سے معجزہ ہے، انسان کی سعادت اور نجات کے قاعدوں اور ضابطوں کے اعتبار سے بھی معجزہ، کئی اعتبار سے معجزہ ہے۔ لیکن متکلمین نے کس جہت سے اسے معجزہ دیکھا ہے؟ اس معجزے کے ہونے کو کہتے ہیں کہ انہوں نے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ دیکھا ہے۔ یہی وجہ بنی کہ بعض متکلمین جو معتزلی متکلمین تھے وہ اس نظریے کے قائل ہوئے کہ قرآن کیا توڑ لایا جا سکتا، یعنی اس کے مقابل بشر ایک کلام لا سکتا تھا، لیکن جب وہ لانے لگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توجہ کہیں اور بٹا دیتا تھا۔ اسے نظریات الصرف کہتے ہیں، یعنی پھیر دینا۔ نظریات الصرف، علم صرف بھی اسی سے ہے، روگردان کر دینا۔ تو وہ نظریات الصرف یا صرف کے قائل ہوئے، اور بعض ہمارے علماء کے اوپر بھی اس کی تاثیر دکھائی دیتی ہے، لیکن شیعہ سنی دونوں علماء نے اس نظریے کو رد کیا اور کہا کہ قرآن کی نظیر نہیں لائی جا سکتی۔ اچھا، وہ نظیر کیسے لا سکتے تھے؟ اسی طرح کی فصاحت اور بلاغت کا کلام لے کے آئیں، یعنی قرآن کریم میں ایک کلام جو کیا گیا ہے اس کلام میں الفاظ ہیں، اور الفاظ کا ایک دوسرے سے مل کے صیاغت اور کلمات کا ربط ہے۔ معجزہ اس بارے میں ہے کہ اس طرح کا اسلوب بھی نہیں لایا جا سکتا، اور اسلوب لانے کے بعد اس کو ایک دوسرے سے جوڑ کے ایک سورہ بھی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جس طرح ہیرے جواہرات سے مرقع کر کے ایک آپ ہار بنائیں، اور وہ ہار میں اس طرح سے آپ نے اس کو سجایا ہے یا چنا ہے ہیرے جواہرات کو کہ وہ بقیہ تمام کے تمام اس ڈیزائنوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھے نا سونے کے ہار ہوتے ہیں، ان کے ڈیزائن مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ڈیزائن ہے سونا ہی، لیکن ایسا ڈیزائن ہے کہ اس جیسا کوئی اور ڈیزائن ہے ہی نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں کلمات اور الفاظ ہی ہیں، کوئی اور الگ سے چیز نہیں آئی، اسم فعل حرف سے باہر کوئی چیز نہیں ہے قرآن کریم کی آیات میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسے فریم میں رکھا ہے جسے سورہ کہتے ہیں، اور سورہ کے اندر ایک اور فریم جسے آپ آیت یا جملہ کہتے ہیں، کہ وہ ایک سورہ کو بنا کے نہیں لا سکتے۔ اس طرح خوبصورت فریم میں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ بالفاظ دیگر ہمارے علماء عقائد وہ اسے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں؟ معجزہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ ادب کے اعتبار سے معجزہ ہے تو اس میں کون کون سی اصناف ادب وارد ہوئی ہیں؟ کیونکہ سب تو اقسام و اصناف نہیں وارد ہو سکتی۔ مثلا قرآن سب متفق ہیں کہ شعر نہیں ہے، سب علماء متفق ہیں کہ قرآن کریم اس طرح کی نثر بھی نہیں ہے جس طرح کہ ادیبوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن کریم کوئی منظومہ صورت بھی نہیں رکھتی، یعنی شاعری کی صورت بھی نہیں رکھتی، لیکن قرآن کریم نے یہ بھی نہیں کیا کہ اصناف ادب سے استفادہ نہ کرے، استفادہ بھی کیا قرآن کریم نے۔ یعنی اسی میں آپ کو قوافی بھی مل جاتے ہیں، اور اسی میں اوزان بھی قرآن کریم کی آیات میں مل جاتے ہیں۔ جیسے آپ یہ ایک چھوٹی سی، سب سے چھوٹی سورہ قرآن کی کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ اب آپ اس کے آخر میں اوزان دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھ لیں، کوثر، وانحر، ابتر، ایک وزن بن رہا یا نہیں بن رہا؟ اسی طریقے سے آپ دیگر آیات لیں، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ پھر اسی طریقے سے آپ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ آپ دیکھ لیں کہ قدر، شہر، اوزان آ رہے ہیں۔ استفادہ کیا قرآن کریم نے اس صنف ادب سے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بلاغت کے اسلوبوں سے استفادہ کیا ہے، جیسے کہ آپ قرآن میں کئی جگہوں پہ دیکھتے ہیں سوالیہ نشان ہیں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، انا یعنی تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔ یہاں پہ اب قرآن وہ جواب میں یہ کہے گا کہ میں تو وہاں بھٹک رہا ہوں، یا قرآن نے ایک سرزنش ان کی ہے کہ جب تم حقیقت جاتے ہو تو کہاں بھٹک رہے ہو، یا قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں پتہ لگ جائے گا، وما ادراک ما القاریہ۔ یہ قرآن کا الگ سی اسلوب ہے، تمہیں کیا پتہ قاریہ کیا ہے، پھر خود ہی جواب بھی دے رہا ہے۔ تمہیں کیا پتہ قدر کیا ہے، پھر خود قرآن جواب بھی دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔
اس طرح سے قرآن کی آیات ہمارے پاس متعدد ہیں کہ جس میں اصناف ادب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اسی صنف ادب میں سے ایک ہے داستان، ایک ہے قصہ، جس طرح قرآن نے صرف و نحو کی عظیم ترین اوج کمال تک پہنچے ہوئے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیے ہیں، ہمیں دکھائی دیتے ہیں بہترین اس کا استعمال، بلاغت کا بہترین استعمال قرآن میں دکھائی دیتا ہے کہ جس سے تمام کے تمام عرب ششدر اور حیران ہو گئے، کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی، کیونکہ عربوں میں نا بڑا ایک گھمنڈ ہوتا تھا، آج بھی یہ غرور ان میں موجود ہے، ہم جیسی فصاحت اور بلاغت کوئی نہیں رکھتا، عربوں میں یہ بہت گھمنڈ پایا جاتا ہے، اور ایک حد تک حقیقت بھی تھی، کیونکہ قرآن عربی زبان جزیرہ عرب ہے، جزیرہ عرب میں تجارت ہوتی تھی، لوگ آتے جاتے تھے، اس لیے اس میں ایرانی کلمات، فارسی کلمات بھی ہیں، اس میں دیگر زبانوں کی تاثیرات بھی ہیں، عبرانی سریانی زبانوں کے کلمات بھی مل جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے زمہریرہ دیکھا ہوگا، زمہریرہ کیا ہے؟ عربی لفظ تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر قرآن کے کلمات ہیں جو فارسی کلمات ہیں، استبرق ہے یا اس طرح سے دیگر کلمات ہیں جو کہ فارسی زبان سے منتقل ہوئے ہیں۔ اس طرح سے عبرانی اور سریانی زبانوں کے اختلاط سے عربی زبان کے بہت سارے کلمات جنم لیے، مثلا ابراہیم کلمہ عربی نہیں ہے، جبرائیل کلمہ عربی نہیں ہے، بہت سارے کلمات عربی کلمات نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم نے استفادہ کیا ہے اور پھر اسے اوج کمال تک الفاظ کو پہنچایا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا مختلف اصناف ہیں ادب کی، ان ادب سے قرآن نے استفادہ کرتے ہوئے یہ کلام کا ظاہر ہمارے سامنے بنام قرآن تشکیل پایا ہے۔ انہی میں سے ایک اسلوب کیا ہے قصص، اسے کہتے ہیں اسلوب قصصی۔ واضح یہ بات، اسلوب قصصی ممکن ہے کہ ایک عام فرد کے لیے یہ آج کے دور میں بوریت کا سبب بنے، کیونکہ آج کے دور میں اسے زیادہ پھیلایا گیا ہے، قدیم زمانے میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں ہوا، لیکن آج کے دور میں ہماری عقائدی مباحث اس سے متاثر ہونے لگ گئی ہیں۔ آج ایک عام ادب کی نظریہ قرآن کا جدا طور پہ آپ رکھیں اور اس میں دلچسپی نہ لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بقیہ ہمارے دین میں اس کی تاثیر نہیں ہے، تاثیرات ہیں اس کی۔ مثلا مجاز ایک لفظ ہے، بلاغی لفظ ہے، اگر کسی کو مجاز کا نہیں پتہ وہ دین کے اوپر بڑے پیمانے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آیا قرآن نے یہ جو کلمات استعمال کیے یہ حقیقت ہیں جو اس کے لغوی معنی تھے انہی میں قرآن نے معنی لیا ہے الفاظ بول کے، یعنی لفظ بول کے غیر حقیقی معنی مراد لیا ہے؟ فرق ہو جائے گا یا نہیں؟ مثلا آپ سے ایک مثال دی جاتی ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، کیا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ اور کن سے سوال کرو؟ اہل بستی والوں سے سوال کرو، لیکن قرآن میں تو بستی والے نہیں تذکرہ، ادھر کیا تذکرہ ہے؟ قریہ سے، تم بستی سے سوال کرو، تم معاشرے سے سوال کرو۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اب ہمارے وہ علماء کہ جس طرح یہ کل انشاءاللہ درس آئے گا کہ جو کہتے ہیں معاشرہ ایک وجود کا نام ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ تم کیوں اپنی طرف سے ایک لفظ لے آتے ہو اہل القریہ؟ اہل القریہ کہیں تو وہ والا نظریہ ثابت ہو جاتا ہے معاشرے کا کہ فرد حقیقت رکھتا ہے، معاشرہ ایک اعتباری چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں معاشرہ ایک حقیقت اور وجود رکھتا ہے، وصل القریہ، اس معاشرے سے سوال کرو، پوچھو۔ اب یہاں پہ اگر آپ اہل کو ماننا مجاز کہلائے گا، آیا قرآن میں مجاز ہے؟ اس کے اوپر ایک طویل بحث ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ مجاز نہیں ہے، پھر بہت ساری جگہوں پہ سوال اٹھ جاتا ہے، پھر ادھر آپ کیا معنی کریں گے؟ اس لیے مجاز کے بارے میں اگر کسی کی معلومات کم ہیں، وہ قرآنی آیات سے دینی طور پہ ایک دقیق تحقیقی استفادہ نہیں کر سکتا۔ ترادف اسی طرح ہے، ترادف ہوتا ہے لفظ متعدد معنی ایک، آیا قرآن میں ترادف حقیقت رکھتا ہے معاشرے میں؟ یعنی زبان عربی میں ترادف پایا جاتا ہے یا نہیں؟ جب بھی ایک لفظ آئے گا الگ سے تو اس میں کوئی نہ کوئی خصوصیت الگ سے جدا پائی جائے گی معنی کے اعتبار سے۔ دو نظریات ہوتے ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے کوئی ترادف نہیں ہے، اس لیے قرآن جب الفاظ استعمال کر رہا ہے متعدد الفاظ استعمال کر، کبھی کہہ رہا ہے نبی، کبھی کہہ رہا ہے رسول، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے، ترادف نہیں ہے۔ یا قرآن کریم کہہ رہا ہے ایک جگہ پہ آیت کہہ رہا ہے اور ایک جگہ پہ مثلا عبرت کہہ رہا ہے، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ بعض کہتے ہیں مثلا ایک جگہ قرآن نے کیا کہا، یا ایھا الانسان، انسان کہا، اور ایک قرآن میں لفظ آیا کہ انا بشر مثلکم، بشر اور انسان دونوں ایک ہیں،
ترادف نہیں ہے. جو کہتے ہیں ترادف نہیں ہے وہ کہتے ہیں بشر اور انسان دو الگ چیزیں ہیں، آپ کو جدائی اس میں ثابت کرنے پڑے گی. اور اگر کہیں کہ یعنی ادھر یہ نہیں کہا کہ میں انا انسان مثلکم، یہ تو نہیں کہا رسول اللہ نے، یا انبیاء کو یہ نہیں قرآن نے کہا کہ انا بشر مثلکم، کہا بشر مثل، تمہاری طرح بشر ہوں، نہ کہ تمہاری طرح انسان ہوں. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ قرآن میں ترادف واقع ہے اور ترادف حقیقت ایک رکھتا ہے زبانوں میں، تو پھر تو ہم معنی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں ترادف نہیں حقیقت رکھتا، قرآن میں ہم جاری نہیں کر سکتے یہ ضابطہ، الگ معنی کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کی تاثیر دین لینے کے اعتبار سے بڑے پیمانے پہ ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے. اس لیے ان کو خلاصے کے طور پہ قطرہ قطرہ کر کے جمع کرتے رہیں. ہمارے پاس الحمدللہ لائبریری میں یہ ترادف کے عنوان سے کتابیں موجود ہیں. ترادف در قرآن، قرآن میں ترادف کا نظریہ، علماء جو قائل ہیں اور جو قائل نہیں ہیں، جن آیات پہ پھر دعویٰ استدلال ہے، تذکرہ کیا گیا. انہی اسلوبوں میں سے ایک اسلوب ہے قصہ، ہر زبان میں ہے. اچھا ادھر قبل اس کے کہ ہم قصے میں وارد ہوں، ایک اور آپ کے سامنے چھوٹا نقطہ بیان کیا جائے. بلاغت ہے، شعر ہے، نثر ہے، قصہ ہے، یہ مختلف اصنام کیسے جنم لے گئیں؟ ایک ہی لٹریچر میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک نظم صنف نکل آئی، ایک نثر نکل آئی، ایک اسی طریقے سے قصہ نکل آئی ہمارے پاس، ایک اور صنف مثلا فصاحت اور بلاغت کے عنوان سے نکل آئی. یہ اصناف مختلف کیوں ہوگی؟ گرامر کی تو وجہ ہمیں پتہ ہے، وہ تو ورنہ پڑھا لکھا ہی نہیں جا سکتا. لیکن یہ والی اصناف کیوں نکلیں، اس کے بارے میں اس کے جو جواب دیا جاتا ہے اس سے انسانی طبیعتوں کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. کیونکہ شعر کی تاثیر انسان کے وجود پہ بہت تیزی سے ہوتی ہے. اشعار کی جو زبان ہے وہ تاثیر کے اعتبار سے تیز ترین تاثیر رکھتی ہے. اس لیے اشعار میں جب اشعار بیان کیے جائیں تو لوگوں کے وجود آپ دیکھیں کھل بھی اٹھتے ہیں اور جذبات میں بھی آ جاتے ہیں. اور اشعار میں یہ تاثیر کی کیا وجہ ہے کہ وہ اس میں تھوڑا ابہام چھوڑ دیتا ہے جس کو وہ فوراً اپنی عقل سے پا لیتا ہے. اور ہر وہ کلام کہ جس میں بیجا طولانیت سے بچا جائے اور اس میں کام کی بات کی جائے اور بقیہ چیزیں وہ خود انسان کسب کر لے، وہ انسان کے جذبات اور احساسات کو بھار دیتی ہے یا اس کے اوپر ایک گہری تاثیر رکھتی ہے. یہ ایک وجہ ہے کہ شعر اور نثر میں. اچھا اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نثر کی ضرورت نہیں ہے، نثر میں بھی بڑے خوبصورت اور بلیغ کلمات ہوتے ہیں. مثلا امام علی علیہ السلام نے جملہ نہج البلاغہ میں العلماء باقون ما بقی الدہر، اب اس کے ترجمے بھی مختلف ہیں. کیا ہم ترجمہ کرتے ہیں العلماء باقون، علماء باقی رہیں گے، ما بقی الدہر، جب تک زمانہ باقی رہے گا یا دہر باقی رہے گا. لیکن مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کا چونکہ ترجمہ وہ انتہائی بلیغ ترجمہ ہے، یہاں تک کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اردو میں اگر کلام کرتے اور خطبے دیتے اور مکتوبات لکھتے تو یہی والے الفاظ استعمال کرتے. انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ علماء رہتی دنیا تک باقی رہیں گے. اب آپ دونوں جملوں میں فرق دیکھ رہے ہیں. ایک طرف آ رہا ہے جب تک علماء دو زمانہ باقی رہے گا علماء باقی رہیں گے، لیکن مفتی جعفر حسین صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ دنیا رہتی دنیا تک علماء باقی رہیں گے. دونوں کی تاثیر مختلف ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یا اسی طریقے سے ایک خطبے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ وہ خدا، اب اس میں ہے کہ جو مویشیوں کی اضطرار میں نکلنے والی آوازوں کو سنتا ہے. اب مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ کس طرح سے کیا کہ وہ خدا جو مویشیوں کے نالوں کو سنتا ہے. آپ دیکھیں دونوں میں تعبیرات میں کس طرح فرق آ جاتا ہے. یہ انسانی نفوس پہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. یہ وجہ بنتی ہے کہ نثر ایجاد ہو گئی ادب کے اعتبار سے. جو ہم کلام بولتے ہیں عام گھروں میں اور بازاروں میں، یہ عامی زبان استعمال ہوتی ہے، یہ بلاغت فصاحت اور اثر تاثیر سے باہر ہوتی ہے. لیکن ہم جب ادب کا حصہ کس کلام کو شمار کریں گے؟ یہ ادب کا حصہ نہیں، یہ گرامر کا حصہ شمار ہو سکتا ہے کہ استعمال لفظ اس طرح سے کیا. لیکن ادب کا حصہ وہ شمار ہوتا ہے جس طرح یہ کہ العلماء باقون ما باقی الدہر، قلیل الفاظ میں کثیر کو سمو دیا، یا اوزان بڑے خوبصورت اس نے برقرار رکھ دیا کلام کے اندر. اس سے نثر جنم لیتی ہے، اسی سے نظم کا ایک اسلوب آتا ہے. انہی میں سے ایک قصہ ہے. قصے کی حکمت کیا ہے؟ بہت سارے ایسے مطالب ہوتے ہیں جو ایک عام انسان نہیں سمجھ پاتا. صحیح ہے، اس کو سمجھانے میں بڑی دیر لگتی ہے، ممکن ہے.
لیکن آپ ایک واقعہ بیان کر دیتے ہیں، اس کی تاثیر نفوس پہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ بندہ اسے آرام سے سمجھ لیتا ہے۔ آپ یہ چھوٹے بچوں میں تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بچوں کو اکٹھا کریں، اور جس طرح سے میں درس دے رہا ہوں کہ ایک طالب علم کے لیے بھی حوصلہ چاہیے اسے سننے کے لیے، آپ بچے کو اسی طرح سے تھوڑی باتیں کریں، وہ اگر 12 گھنٹے سو کے اٹھے تب بھی اسے جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ بچے کو واقعہ سنانے شروع ہو جائیں، ایک کوا تھا، وہ جنگل میں رہتا تھا اور اس نے گھونسلہ درخت کے اوپر بنایا ہوا تھا، اور کوا جو تھا وہ کالا سفید دونوں رنگ رکھتا تھا، اس کی آنکھیں اور کھل جائیں گی، اچھا کالا، ہم نے تو ابھی تک کالا ہی دیکھا تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ادھر سے ایک لومڑی گزر رہی تھی، تو کوا جو ہے وہ کھانے لگا گوشت کا ٹکڑا، تو لومڑی نے اوپر سے دیکھا تو اس کے گیت گانے شروع کر دیے کہ تم کتنے خوبصورت اور حسین ہو، تمہارے مثلا چونچ کی کیا ہی بات ہے، اور تمہاری آنکھیں مثلا فلاں بلبل سے بھی بہتر ہیں، تمہاری آواز جو ہے وہ مثلا آواز بلبل سے بہتر ہے۔ اس نے اس طرح سے اس کی تعریفیں شروع کر دیں۔ تو تعریفوں میں اس نے کہا کہ میں تمہاری آواز سننا چاہتی ہوں، تو ذرا مجھے اپنی آواز تو سناؤ۔ اس نے آواز سنانے کی تو وہ گوشت کا ٹکڑا نیچے گر گیا اور وہ لے گیا۔ اب یہ دیکھیں، جیسے یہ میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں دلچسپی بڑھ گئی یا نہیں؟ اور اس میں انسان کا تعلق بھی اس معنی کے ساتھ گہرا جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا ہے؟ تاثیر بھی گہری جڑ رہی ہے۔ اب یہی مطلب کہ بیجا تعریف کے اوپر انسان غلط فہمی کا شکار نہ ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی تعریفیں سن کے زیادہ چوڑا نہ ہو جائے، اپنی چار دیواری میں رہے اور اپنے حقیقت کے اوپر نگاہ رکھے۔ تو یہ والی بات ایک بچے کو سمجھائی جا سکتی ہے یا واقعے کے ذریعے سمجھائی جا سکتی ہے۔ لہذا داستان کا اسلوب یہاں سے آ گیا۔ عربوں میں ایک عمل رائج بھی رہا ہے، اور آج ہمارے پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی اس طرح سے بیٹھکیں بنی ہوتی ہیں۔ وہ رات کے ٹائم بیٹھتے تھے، درمیان میں آگ جلا لیتے تھے، اور بوڑھے بوڑھے ہوتے تھے، وہ ادھر ادھر کی عجیب و غریب قصے کہانیاں اور واقعات سنایا کرتے تھے۔ بعض جنوں کے واقعات سنا رہے ہیں، بعض پتہ نہیں، اور اس سے پھر بعد میں محاورے بھی جنم لے گئے۔ مثلا ایک عرب گیا تھا، وہ وہاں سے بڑا سامان لا رہا تھا، تو ایک بیابان سے گزر رہا تھا، ادھر ایک بہت بڑا دیو ہیکل جن آ گیا، اور اس جن نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، پھر وہ اغوا کر کے لے گیا، وہاں پہ اتنے دن اور اتنے مہینے رہا۔ اب وہ بوڑھا بس اپنی عربی میں سنا رہے واقعات، اور وہ سارے بیٹھے سنتے رہتے تھے۔ تو اس طرح ادھر قبائل کی بیٹھکیں عربوں میں بنتی تھیں۔ ثقیفہ بھی ان میں سے ایک ایسی جگہ تھی۔ ثقیفہ ایک بڑا سا میدان ٹائپ تھا، جس کے چاروں طرف گھروں کی پیچھے بیک بنتی تھی، ہوتی ہے نا پیچھے کی طرف، اور ایک آگے دروازے کی طرف بیک بنتی تھی، اور اس بیک میں انہوں نے کھجوروں کے درخت لگائے ہوئے تھے کہ ابھی بھی آپ جائیں ثقیفہ کی جو جگہ ہے مدینہ منورہ میں تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے مسجد نبوی سے، اس جگہ آپ کو صرف کھجور کے درخت نظر آئیں گے۔ تو ان کھجوروں کے درخت لگا کے خوبصورت سی انہوں نے بیٹھک بنائی ہوتی تھی، اور وہاں پہ پھر یہ لوگ قہوے پیتے رہتے تھے اور اس طرح کی داستانیں سناتے تھے۔ اور یہ داستانوں کا رواج یا اس طرح کی بیٹھک کا رواج تو آج بھی عربوں میں موجود ہے، کہ ان کی عام عادت ہے عربوں کی، کیونکہ درخت شرخت تو ہوتے نہیں ہیں، وہ ایک ڈنڈا لیتے ہیں، اس سے وہ چادر 3 تکونی لگا دیتے ہیں، اور وہاں پہ انہیں ایک تکیہ لگا کے زمین پہ بیٹھنا بڑا پسند ہے۔ تو آپ وہاں پہ جائیں عربوں کی جگہوں پہ، تو ان کی تفریح گاہیں ایسی بنی ہوئی ہے، ادھر بیٹھک کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ یہ وہ قدیمی زمانے کی ان کی ثقافتیں چل رہی ہیں۔ دین اسلام میں اسی طرح سے پھر فقہی احکام بھی آئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت وارد ہوئی ہے روز جمعہ کے بارے میں کہ روز جمعہ تم اچھے اشعار بھی نہ سناؤ، کیونکہ وہ شاعری میں ہی لگے رہتے تھے اور داستانوں میں گم رہتے تھے، تو خوب داستانیں پڑھتے تھے۔ اس لیے قدیم ترین ہمارے پاس عربی منبع کہ امام سجاد علیہ السلام کے دور میں ہندی ایک وہ تھی قلیلہ و دمنہ کے نام سے، ہندی داستانوں کا ایک مجموعہ تھا۔ وہ ہندی داستانوں کا مجموعہ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی تھا، لیکن بچپنے اس کا عرب میں گزرا اور بہت بڑا عربی ادیب بنا۔ اس نے وہ ہندی جو مجموعہ داستان ہے وہ ترجمہ کیا عربی میں، اور وہ عربی میں اس قدر مقبول ہوا کہ آج بھی ادب کے اعتبار سے بھی پڑھا جاتا ہے اور اخلاقی امراض کو جاننے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہندی مجموعہ داستان تھا وہ اخلاقی امراض دور کرنے اور اس کی طرف عوام الناس کی توجہ دلانے کے لیے وضع کیا گیا تھا، ایجاد کیا گیا تھا۔ تو وہ قلیلہ و دمنہ کے نام سے آج بھی موجود ہے کتابیں، حتیٰ کہ آغا حسن زادہ عملی کا اس کے اوپر ایک تعلیقہ یا تحقیق بھی موجود ہے،
اب جو چھپتی ہے ایران میں کلیلہ و دمنہ، وہ ان کی اس تحقیق کے ساتھ چھپتی ہے، اور بہت معروف کتاب ہے کلیلہ و دمنہ۔ اس میں ہے بھی اسی طرح شیر ہے، گدھا ہے، گیدڑ ہے، ریچھ ہیں، ان کی آپس میں باتیں ہیں، اور باتوں کے ذریعے جو نفسانی حسد، بغض، لالچ، اس طرح کے امراض کو آشکار کرنا ہے۔ یا بالفاظ دیگر جو آپ آج کارٹون دیکھتے ہیں، وہ اسی کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا، یہ ساری آپ کے سامنے تفصیلات اس لیے میں نے ذکر کی تاکہ یہ بات روشن ہو جائے کہ قصہ اور داستان دنیا کی ہر زبان میں ادب کا حصہ بن جاتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں بڑے رقیق اور پست درجے کی داستانیں جنہیں ہم کرتے ہیں کہ نامناسب واقعات اور غیر اخلاقی داستانیں، جیسے ڈائجسٹوں میں ہمارے ہاں ہوتا ہے، نام پاکیزہ رکھ دیتے ہیں اور ساری ناپاکیزہ داستانیں اس کے اندر جمع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے پاکستان میں بہت سارے ڈائجسٹ وغیرہ، اسی طرح کہانیاں ہیں، حتیٰ کہ ان کہانیوں پہ اردو میں محاورے بھی اب بن گئے۔ مثلا کہتے ہیں نا، کوئی بہت زیادہ آگے بڑھ کے ہیرو بننے کی کوشش کرے، کہتے ہیں یار ٹارزن نہ بنو۔ اب وہ ٹارزن کہاں سے آیا؟ وہ ایک کہانیوں کا سلسلہ ہے۔ کہتے ہیں ٹارزن بننے کی میرے سامنے کوشش نہ کرو۔ یہ داستانوں سے محاورے منتقل ہوئے ہیں۔ ادب سے جو تعلق رکھتا ہے وہ اندر سے خوبصورت انسان بنتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے، اس کے بعد ظرافت ہوتی ہے، اس کے بعد اخلاق جنم لیتا ہے، وہ چیزوں کو جان سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے محبتوں کا جان لیتا ہے، نفرتوں کے احساسات سے اسے واقفیت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ادب سے بہت گہرا تعلق ہمارا ہونا چاہیے، خصوصاً اہل علم کا۔ اردو ادب بھی پڑھنا چاہیے، البتہ یہ والی رقیق اور پست داستانیں اور پست ڈائجسٹ اور ناول اور شاعری یہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ بعض شاعری عربی اردو میں بھی بڑی اچھی شاعری ہوئی موجود ہے، اقبال کے علاوہ بھی ہیں، میر تقی میر ہیں، یا مرثیہ نگاری ایک پورا فن بن گیا۔ خلاصہ کلام، ادب سے ایک گہرا تعلق ہو تو یہ والا حصہ ہمارے لیے بہت بڑے پیمانے پہ قابل فہم ہوتا ہے۔ عرب دنیا میں چونکہ لٹریچر آج بھی وسیع ترین لٹریچر، گرامر کے اعتبار سے بھی اور دیگر اعتبار سے بھی وہ عرب ہے، عرب دنیا کا ہے۔ عرب دنیا میں ممالک زیادہ ہیں اور ہر ملک اپنی قومی زبان پہ کام کرتا ہے، یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ یہ وجہ بنی ان سب کی توجہ قرآن کی طرف آئی۔ قرآن کے اوپر عیسائیوں نے بھی کام کیا، عرب عیسائی، قرآن کے اوپر عرب یہودیوں نے بھی کام کیا، قرآن کے اوپر عرب مسلمانوں نے بھی کام کیا۔ اور آپ آج بہت سارے عربی لٹریچر بہترین پڑھتے ہیں، وہ عرب عیسائیوں نے تشکیل دیا ہے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ۔ اور قرآن کریم پہ اعتراضات بھی انہوں نے کیے، لیکن قرآن نے سب کی توجہ کھینچ لی۔ اب جب کھینچی تو انہوں نے مختلف اصناف کے اعتبار سے پھر قرآن کے اوپر کام کیا، بلاغت کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے، اوزان کے اعتبار سے۔ مثلا قرآن میں فا آیا ہے، کثرت سے فا آیا یا نہیں؟ کتابیں اور تھیسز لکھے گئے ہیں قرآن میں فا اور واو میں فرق، فا کے معنی کے اوپر تھیسز ہیں، واو کے اوپر، واو قرآن میں آیا ہے اس کے اوپر۔ قرآن میں جو آخر میں اوزان آ رہے ہیں، ان اوزان کے اوپر بہت عربی لٹریچر میں بہت کام ہوئے قرآن کے اعتبار سے۔ انہی میں سے ایک صنف کیا ہے؟ قصہ۔ یہ جو قصے کا فن ہے یہ عربی زبان میں قرآن سے متاثر، القصص الفنی فی القرآن الکریم، آپ دیکھیں گے کتنی ہی کتابیں ہیں اور بڑی خوبصورت اور فنی طور پہ انہوں نے لکھی ہیں۔ یہاں پہ آخری ایک قصے کے، اب ہم قصے کے صنف میں داخل ہو گئے کہ جب یہ پورا آپ کے سامنے عام حالات زندگی سے ایک لٹریچر بنتا کیسے ہے، کہ عام حالات زندگی میں ظریف اور بہترین اور تاثیر گزار وہ کلمات، محاورہ جات، ضرب الامثال، اوزان کے اوپر مشتمل نثر یا شاعری، اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اس سے ایک زبان کا لٹریچر تشکیل پاتا ہے۔ اور کسی بھی قوم کا جائزہ اگر کوئی لینا چاہتا ہے، وہ اس کے لٹریچر کے بغیر ناممکن ہے لیا جا سکے، کیونکہ لٹریچر عکاسی کرتا ہے اس قوم کی ذہنیت کے اوپر، لٹریچر عکاسی کرتا ہے ان کی طرز زندگی کے اوپر، لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا مسائل چل رہے تھے، کیسے کیسے احساسات اور جذبات ان کے ابھرتے تھے۔ مثلا آپ دور جاہلیت کا لٹریچر پہلے مدارس میں خوب پڑھایا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا، 7 معلقات وہ پڑھائے جاتے تھے۔ آپ ادھر دیکھیں گے عربوں کی زندگی 3-4 چیزوں پہ ہی گزرتی تھی، جیسے آج غربی زندگی ہے، خود یہ جو نو مسلم ہونے والے مسلمان اور پھر شیعہ ہوئے اور ادھر آئے، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ یورپین زندگی کا نچوڑ آپ بتائیں تو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے نا، کل زندگی وہ زیر ناف ہے۔ کل زندگی کیا ہے؟
زیر ناف، کیونکہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ صرف دو امور کے لیے انجام دیتے ہیں، اور وہ دونوں امور زیر ناف ہیں۔ جاب بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، صحت بھی بنائیں گے، ہر کام جو کرتے ہیں وہ صرف اس دو کاموں کے لیے جو زیر ناف۔ ایک ہے شرمگاہ، یعنی شہوت پرست ہیں، سارا مال اس کے اوپر لوٹائیں گے، اور دوسرا ہے فٹ بال کھیلتے رہیں گے۔ اب ان کا لٹریچر اسی سے متاثر ہے، آپ لٹریچر انگریزوں کا اٹھائیں، اور یہ ایسا ہی ہے کہ آپ مثلا انگلش سیکھنے کسی ادارے میں چلے جائیں، انگلش جب سیکھیں گے کوئی زبان ان اصناف ادب کے بغیر کوئی زبان نہیں آتی۔ یہ مدارس میں گرامر کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اس لیے عربی آتی نہیں ہے اسے۔ عربی آئے گی اسے تب کہ جب وہ شعر پڑھے گا، جب نثر پڑھے گا، جب قصہ پڑھے گا اس کے اندر، جب یہ دیگر اصناف ادب پڑھے گا، وَإِلَّا اسے ادب سے نہیں کچھ پتہ لگے گا، نہج بلاغہ کبھی سمجھ نہیں آئے گی، روایات میں اسلوب کبھی سمجھ نہیں آئیں گے۔ اب انگلش میں آپ کو لامحالہ تو پڑھنا پڑے گا لٹریچر، کیونکہ وہ سب لٹریچر پڑھاتے ہیں۔ وہ جب لٹریچر پڑھتا ہے تو دیندار بھی فاسق ہو کے باہر آتا ہے، کیونکہ وہ 4 سال 5 سال جو لٹریچر پڑھ رہا ہے اس کے گہرے اثرات اس میں مرتب ہوتے ہیں۔ تو دور جاہلیت کا جو معاشرہ ہے وہ بھی اسی طرح سا، آپ عربوں کی دنیا بنائیں، وہ عشق معشوقی کے علاوہ ہے ہی نہیں کچھ، عشق اور معشوقی کی باتیں ہیں۔ مثلا اے رات اتنی طویل نہ ہو جا، یعنی اے رات تو ختم نہ ہونے پائے، کہ اگر تو ختم ہوگی، سورج نکل آیا تو میں اپنے محبوب کی یاد سے باہر نکل آؤں گا۔ یا یہ کہ محبوب نے کہا تھا کہ میں رات کو آؤں گا، اور پھر محبوب ہی بس وہ کرتا رہتا ہے، اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ اور اس نے اب تشبیہات دینی ہے تو عرب میں آپ جائیں اور ریگستان میں بستر بچھا کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگائیں، تب آپ کو پتہ لگے گا اسے نظر ہی کیا آتا ہے۔ تو عرب کو اونٹ نظر آتا تھا، ایک بہتا سمندر نظر آتا تھا، آسمان کے تارے ہیں، ریت ہے، گرم ہوائیں ہیں، کھجور کا درخت ہے، اور شاعری میں یہ چیزیں گھومتی رہیں گی، اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں لگے۔ یعنی لٹریچر سے اس قوم کی کاملہ نکاسی ہوتی ہے، اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ان میں لڑائیاں کن باتوں پہ ہو جاتی تھیں، اس میں حوصلے کیسے دکھاتے تھے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام نے کئی اشعار کے شعراء کے شعر پڑھے نہج بلاغہ میں، جیسے کہ وہ ایک ہے کہ بنی سلیم کا ایک شخص جا رہا تھا، تو اس کی بہن تھی یا زوجہ تھی، تو اس نے پوچھا کہ کیسے ہو، تمہیں کوئی مسئلہ یا حال احوال، غم زیادہ تھے وہ جانے میں، وہ اپنا پورے جذبات چھپائے ہوئے تھا مرد اپنا، کیونکہ مرد بعض خواتین مزاج ہوتے ہیں، تھوڑے مزاج اندر سے ابھار آتا ہے، آنکھوں سے جاری شروع ہو جاتے ہیں، وہ رونا ہی نہیں ان کا رکتا۔ تو بعض واقعی مرد ہوتے ہیں اپنے پورے طوفان اور جذبات اندر بٹھا دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ امام علی علیہ السلام کو اصل میں جناب عقیل نے ایک خط لکھا تھا، کہ یہ انشاءاللہ درس میں تفصیل سے دوبارہ آئے گا بھی۔ خط لکھا اور کہا کہ آپ کے سارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، کوئی بندہ تو آپ کے ساتھ ملتا نہیں ہے، آپ فوجوں کے پیچھے فوجیں بھیجتے ہیں، وہ بھی فرار کر جاتی ہیں۔ تو امام نے پہلے تو خوب ڈانٹا، اور پھر کہا کہ لوگوں کے جم ہو جانے سے میرے حوصلے نہیں بڑھتے، اور لوگوں کے چھٹ جانے سے میرے حوصلے کم نہیں ہو جاتے، ان لوگوں کا آنا جانا میرے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، جاتے ہیں ٹھیک ہے چلے جائیں، میں اکیلا بھی ان کے اوپر ٹوٹ پڑوں گا۔ اور پھر انہوں نے آخر میں یہ بنی سلیم والے شخص کا ایک شاعر کا شعر پڑھا، ان تسألینی، کہ تم اگر مجھ سے پوچھتی ہو تو کیسے ہو، کہ تمہارا کیا حال احوال ہے، تو وہ آگے اگلا مصرع ہے، تو سنو میں زمانے کی مشکلات جھیل لانے میں بہت قوی ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی ایسے آثار دکھائی دینے لگیں جو شکستہ آثار ہیں، غمی اور حزن کے، غم اور حزن کے آثار مجھ پہ دکھائی دینے لگیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ حزن دیکھ کے حبیب جو ہے محبت کرنے والے پریشان ہو جائیں اور دشمن خوش ہونے لگے۔ اب دیکھیں اس نے شعر سے استفادہ کیا۔ اب ادھر اس شعر کے تناظر میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کی آپس میں لڑائیاں اس قدر سخت ہوتی تھی کہ ہر وقت ایک تلوار گلے پہ لٹک رہی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں وزیرستان اور جو علاقہ جات ہیں، بعض ایسے علاقے ہیں کہ ادھر اس طرح کے مسائل آج بھی موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام کہ ادب جو ہے اس قوم کی ایک عکاسی کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی صنف ادب کا استعمال کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال، اور اس سوال کے اوپر ہی آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، کہ ادب میں جو واقعات ہیں وہ حقیقی ہوتے ہیں یا غیر حقیقی؟ عموماً کون سے واقعات ہم سنتے ہیں؟
زیادہ تر غیر حقیقی ہوتے ہیں، یعنی دونوں چل سکتے ہیں، قصے کے عنوان سے حقیقی غیر حقیقی دونوں واقعات چل سکتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک قصہ ہو بدون ہدف، یا اس کا ہدف ہوگا اس قصے کو بیان کرنے یا بنانے کا، یا ہدف نہیں ہوتا؟ کوئی ہدف ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے بھی کتابیں لکھی یا صوفیہ نے کتابیں لکھی، منطق الطیر، پرندوں کی باتوں کے ذریعے سے انہوں نے باتیں سمجھائیں۔ صحیح، بس یہ دو چیزیں ابھی ذہن میں رکھیں، بقیہ کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ نمبر ایک، قصہ جب وجود میں لٹریچر کے اندر وجود میں دیا جاتا ہے تو اسے گھڑا بھی جا سکتا ہے اور حقیقت کے عین مطابق بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر دو، قصہ جب بھی گڑھا جاتا ہے تو اس کے پیش نظر ایک ہدف کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ ہدف تک پہنچائیں گے قصے میں، لہذا قصہ تشکیلی، کل اجزاء قصہ پڑھیں گے۔ عربی زبان میں قصہ کے اجزاء کیا ہیں کہ ان اجزاء کو آپس میں جوڑیں تو وہ ایک قصہ بن جاتا ہے۔ تو قصے کو جوڑیں گے، آپ عربی لٹریچر اگر پڑھیں یونیورسٹیز میں تو یہ سوال آتا ہے، سوال آئے گا اجزاء قصہ بیان کیے جاتے ہیں، سوال اس طرح لکھا ہوگا ایک قصے کے ذریعے سے اجزاء قصہ بیان کریں۔ اب وہ خود عربی میں واقعے کو گھڑے گا، اجزاء کے تشکیل، اجزاء کو استعمال کر کے، اجزاء قصہ کو استعمال کر کے ایک قصہ بنائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر واقعہ، ہر قصہ، اس کا اجزاء بھی ہیں اور ہدف بھی ہے۔ درست ہے؟ یہ دو چیزیں ہم پڑھیں گے اور پھر اسے قرآن کریم میں منطبق کریں گے۔ قرآن کریم نے جب صنف قصہ اور داستان سے استفادہ کیا ہے تو قصہ اور داستان سے استفادہ کرتے ہوئے اجزاء قصہ اور اس کا ہدف وہ حقیقی ہے یا ممکن ہے قرآن میں بھی غیر حقیقی واقعات ہوں، کیونکہ اصل تو معنی ہوتا ہے، معنی تو پہنچا دیا قرآن نے۔ جیسے ابھی کوا اور لومڑی کا میں نے واقعہ سنایا تو واقعے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اصل تو اس معنی کی حیثیت ہے۔ قرآن کا بھی مقصد کیا ہے؟ ہدی للناس ہے، ہدایت پہنچانا مراد ہے۔ اب قرآن ایک واقعے کو خود ایک وضع کر کے، ایجاد کر کے اگر ہدایت پہنچاتا ہے تو اس میں عیب کیا ہے؟ کیونکہ قرآن نے تو معنی پہنچانا تھا، لیکن دیگر نے اس نظریے کے اوپر آنکھیں تیز کی اور رد کیا۔ تو پھر ہم اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے قرآن میں واقعاً قصے سارے حقیقی ہیں یا نہیں، بعض غیر حقیقی بھی ہو سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔